نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. وہ نبی یہ کل جہاں بھی، وہ امام ہر زمان بھی. وہ نبی یہ کل جہاں بھی، وہ امام ہر زمان بھی. کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. تجھے کیا بتاؤں اے جاں وہ جمال روح تاباں. تجھے کیا بتاؤں اے جاں وہ جمال روح تاباں. کہ جہاں میں ایسا پے کر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، شاعر نے اس کو بھی شعر میں پرویا ہے. کیا آپ نے اشارہ وماہتاب پارا. کیا آپ نے اشارہ وماہتاب پارا. کہ زمانہ ایسا ششدر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے عزیز دوست بھائی محمد عمر صاحب نے بہت پہلے سے ٹائم لیا تھا، اور جب انہوں نے بتایا کہ 2 دن کا پروگرام ہے تو جان بوجھ کر کے میں نے جمعرات کا ٹائم سلیکٹ کیا تاکہ ہم کو آسانی رہے. اگلے دن جمعہ رہے گا، ہماری مدرسے کی چھٹی رہے گی، یہ سب سوچ کر کے میں نے ٹائم دے دیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حالات کب کیا ہو جائیں نہیں جانتے. حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ آج کے اس پروگرام میں میرا آنا تقریباً ناممکن ہو گیا، اسمبھو ہو گیا. میں نے عمر بھائی کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 15-20 دن کا ٹائم ہے، آپ کسی اور وقتہ کو بات کر لیں، بلا لیں، میرا آنا بہت مشکل ہے. لیکن یہاں پھر یہ بات آئی کہ نہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہی آنا ہے، کوئی صورت آپ بنائیے. میں بنارس سے پٹنہ تک بائی ٹرین آیا، پھر پٹنہ سے جب میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ یقین مانیں تقریباً 3:45 بجے پٹنہ میں جب میں کار میں بیٹھا اور گوگل میپ پر جب میں نے آپ کے اس علاقے کا لوکیشن ڈالا تو گوگل میپ یہ بتا رہا ہے کہ آپ 2 بجے رات میں پہنچے. میں نے تو کہا یہ تو بھائی جلسہ تو ختم ہو جائے. لیکن اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ڈرائیور صاحب کرشنا یادو جی ہیں، بہت سلجھے ہوئے انسان، بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں. بیچارے نان اسٹاپ، کہیں چائے تک ہم لوگوں نے نہیں پی، لگاتار وہ گاڑی چلا کے آئے ہیں اور بہت اسپیڈ میں لے کر کے آئے ہیں. جو میپ 2 بجے بتا رہا تھا، 11:15 بجے ہم لوگ
آپ کے اس گاؤں میں انٹر کر گئے. بہرحال غلط فہمیاں بہت ساری پیدا ہونے لگتی ہیں اگر مقرر کو وقت کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہونے لگتی. پبلک کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. لوگ یہ بھی کہنے لگتے جلسے والوں نے بات بھی نہیں کی ہے, وہ نہیں آ رہے ہیں, افواہیں ہونے لگتی ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا میں نے ضروری سمجھا. اور میں آپ سب کو بھی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ سردی کا موسم بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور اس پنڈال کے نیچے آسان نہیں ہے بیٹھے رہنا, مگر آپ نے بھی صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کیا اور جمے رہے, بیٹھے رہے. مائیں بہنیں بھی ہماری آئی ہوئی ہیں, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو, جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم سے پہلے ہمارے شیخ محترم کافی دیر سے آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے میں جتنی دیر ہوئی اتنی ان کی محنت ان کو زیادہ کرنی پڑی. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. میرے بھائیوں, اس وقت ہم اور آپ اگر پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر اپنے بھارت دیش کا جائزہ لیں تو ایک بات ہر جگہ کامن نظر آتی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ مسلم امت, مسلمان قوم, مسلم کمیونٹی بہت ساری سمسیاؤں سے, بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. ابھی آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ سیریا کے اندر ایک بہت بڑا ظالم جس کا نام بشار الاسد تھا, جو کئی سالوں سے وہاں حکومت کر رہا تھا اور بڑی بے دردی سے اس نے لاکھوں لوگوں کو مروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے ہاتھ سے بھی حکومت کو چھینا ہے. آج وہ ظالم اپنا دیش چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے اور وہاں جو جیل خانے اور قید خانے جب کھولے جا رہے ہیں, اللہ اکبر, 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کا منہ دیکھا ہے. لوگ جیل سے نکل کر کے پوچھ رہے ہیں کیا صدام حسین کا دور ختم ہو گیا, بشار کا خاتمہ کس نے کیا؟ یعنی ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 2024 چل رہا ہے, وہ کیلنڈر کیا ہوتا ہے, تاریخ کیا ہوتی ہے, سمے کیا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے. تو جس طریقے سے ہم نے سیریا کے اندر یہ حالات دیکھے, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یاد رکھیے میرے بھائی, اللہ اپنی دھرتی پر ظلم کو زیادہ چلنے نہیں دے. ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. ابھی ہمارے جس اسٹیٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس اسٹیٹ سے بھی بہت ساری خبریں آپ کو ملتی ہوں گی. بہت ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی, آپ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, کو سمجھتے. ظلم کہیں پر بھی ہو, کسی بھی شکل میں ہو. اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے, میں راستے میں آ رہا تھا, موبائل پر ایک نیوز مجھے ملی, سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا ہے, جو آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ ہر جگہ مسجدوں کو لے کر کے ایک نگیٹو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے اندر فلاں عبادت خانہ ہے اور فلاں چیز ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں صاحب, 1991 میں 1991 میں جو قانون بنا تھا, یہ 1947 کے بعد بھارت کے اندر جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں, دھرم استھل ہیں, پلیسز آف ورشپ ہیں, ان کو ایز اٹ از برقرار رکھا جائے گا, اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. سپریم کورٹ نے آج اس بات کو مانا ہے اور منع کر دیا ہے کہ کسی بھی مسجد یا کسی بھی عبادت خانے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. اللہ کرے کہ اس قانون پر عمل ہو اور اب کوئی نئی شرارت اور نیا معاملہ پیدا ہو. میرے بھائیوں, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور ان ساری استھتیوں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ. ہماری یہ دوردشا کیوں ہے, ہماری یہ بری حالت کیوں ہے, ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو پر یہ خطرے کیوں ہیں, ہماری مسجدوں کے اوپر نشانے کیوں سادے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم اس سوال کا جواب دے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
ایک قانون بیان کیا ہے، اس دھرتی پر، اس دنیا میں ہر دور میں یہ قانون لاگو ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کی پرستھتیوں کو، کسی قوم کی کنڈیشن کو نہیں بدلتا ہے، جب تک وہ قوم اپنی حرکتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو نہ بدل لے۔ جب کوئی قوم اپنے اعمال کو بدل لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ اعمال بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ ہم 1400 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے تھے۔ اعمال کے اوپر ہماری حالت ڈیپینڈ کرتی ہے میرے پیارے سے۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیے، اس زمانے کی 2 سپر پاور ہے، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ ایک طرف روم کی حکومت ہے، عیسائی حکومت ہے، قیصر جس کو بولتے تھے، اور دوسری طرف ایران کی حکومت ہے جس کو کسرا بولا کرتے تھے۔ اسلام کا جھنڈا کسرا کے محل میں بھی چلا، اسلام کا جھنڈا قیصر کے محل میں بھی پھہرایا گیا۔ ایران بھی مسلمانوں کے آگے ایران کی طاقت کو بھی جھکنا پڑا اور روم کی طاقت کو بھی جھکنا پڑا۔ مسلمانوں نے وہاں تک اسلام کے جھنڈے کو پہنچا دیا جہاں تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کیا خاص بات تھی ان کے اندر؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، انہیں دنیا کا ڈر نہیں تھا، وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ دنیا کی پاور اور دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنی فوج کے کمانڈر بنا کر کے رستم کو بھیجا تھا۔ رستم اس ایرانی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے مسلمانوں کو میسج کیا، مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے کسی ایمبیسڈر کو بھیجیے، سفیر کو بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں چرچا کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر جھگڑا کیا ہے ہمارا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھیجا۔ رستم بہت چالاک آدمی تھا، اس نے اپنے دربار کو بہت سجایا، قیمتی قالین بچھایا، بہترین قسم کے ڈیکوریشن لگوائے اپنے دربار میں۔ اس نے سوچا مسلمان آئے گا، وہ تو عرب کا رہنے والا بدو ہوگا، اونٹ چرانے والا، بکری چرانے والا ہوگا، اس نے کبھی یہ قالین نہ دیکھا ہوگا، اس نے کبھی یہ جھاڑ فانوس نہ دیکھے ہوں گے، اس نے یہ چمک دمک نہ دیکھی ہوگی، یہ چمک دمک دیکھ کر کے تو وہ خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے، ذرا غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں پر، گھوڑے سے اترے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کی جو نوک ہوتی ہے اس کو انی بولتے، نیزے کی انی، اس نیزے کی انی کو قالین پر چبوتے ہوئے، قالین پر گاڑتے ہوئے، قالین کو پھاڑتے ہوئے حضرت ربیع بن عامر رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رستم اچنبھت ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ کیسا آدمی ہے، اس کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اتنا قیمتی قالین، اتنا قیمتی کارپیٹ ہے، اس کارپیٹ کو یہ چھیلتا ہوا رگڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ نہ تو میرے فانوس کو، میرے جھاڑ فانوس کو دیکھ رہا ہے، نہ میرے ڈیکوریشن کو دیکھ رہا ہے، نہ میرے دربار کو دیکھ رہا ہے، آخر یہ کون سی مخلوق ہے، کون سا انسان ہے۔ رستم نے پوچھا، یہ بتاؤ تم ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ہم ایران کی حکومت کے طرف سے آئے ہیں، ایران دنیا کا سپر پاور ہے،
ہم سپر پاور کی طرف سے آئے ہیں، تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا پرپز کیا ہے، تمہارا ادیشیہ کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سننا میرے بھائی، حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لائن میں اسلام کا مقصد بتا دیا، اسلام کیا چاہتا ہے دنیا میں۔ کہا ہے رستم کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم، تو پوچھ رہا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دے۔ لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، انسان کو پوج رہا ہے، انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور اے رستم، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے جو انسانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، ہم انسانوں کے قانون سے نکال کر اللہ کے قانون کا پالن کروانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور اے رستم، دنیا والے تو صرف دنیا کی 4 دیواری کے اندر رہ جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ آخرت کی لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، جنت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اسلام کا مقصد۔ اسلام آپ کو اللہ کا غلام بنانے، اللہ کا بندہ بنانے آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کلیا چک کے اس علاقے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت، معاف کیجیے، ہمارا نام عبداللہ ہوتا ہے، ہمارا نام عبد الرحمان ہوتا ہے، ہم ہیں اپنے نام کے حساب سے تو کہتے کہ اللہ کے بندے ہیں، مگر ہم اپنی خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، اپنی اچھاؤں اور اپنے من کی مرضی کے غلام بنے ہیں۔ ہمارے من میں جو آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی اچھاؤں کو، اپنے من کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتا۔ جاڑے کا موسم ہے، صبح فجر کی اذان ہوگی، مؤذن بیچارہ اٹھ کر کے مائک پر آئے گا، لاؤڈ اسپیکر پر آئے گا، اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جاؤ ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو کتنے مسلمان اس اذان کی آواز سن کر کے بستر کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ شاید اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید میں کہتا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر پورے انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید 100 میں 25 مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ 75% مسلمان بستر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا 75% مسلمان یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز بہتر نہیں ہے، نیند بہتر ہے۔ 75% مسلمان یہ ثابت کر رہے ہیں حی علی الصلاۃ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حی علی الفلاح ہمیں کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اذان دینے والے مؤذن، تو اذان میں چلاتا رہے حی علی الفلاح، میرا پیسہ میری کامیابی ہے، میری دولت میری کامیابی ہے، میری مسیری پر نرم نرم گدا میری کامیابی ہے، میری خوبصورت بیوی میری کامیابی ہے، میرے بچے میری کامیابی ہے۔ ہم نماز کو کامیابی نہیں ماننا چاہتے۔ یہی تو مطلب ہوا میرے بھائیوں۔ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز اگر ہمیں متاثر نہیں کرتی، ہمیں پربھاوت نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس اذان کی آواز سے متفق ہیں۔ یہی اذان کی آواز تھی 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں حضرت بلال نے دی تھی۔
یہ وہی خانہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اور اس اللہ کے گھر کو ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ فرشتوں کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ ریبلڈ کیا تھا، نو نرمان کیا تھا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ خانہ کعبہ اس کی دیواریں ٹوٹ گئی، اس کا نشان ختم ہونے لگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نام کے ایک پیغمبر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، تم خانہ کعبہ تو بنا رہے ہو، تم اللہ کا گھر تو بنا رہے ہو، مگر خبردار، اس گھر میں کوئی گندا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناپاک کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے، اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہیں گے۔ اے ابراہیم، ہمیشہ اس گھر کو پاک رکھنا۔ اور ابراہیم پوری زندگی اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں آگے چل کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس خانہ کعبہ میں 360 پتھر کی مورتیاں رکھ دی، 360 پتھر کے بت رکھ دیے اس خانہ کعبہ میں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، اور آپ صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے، ایک ایک کر کے آپ نے مکہ سے خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکالا، اور اسی خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ یہی وہ اذان کی آواز تھی جس نے پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیا تھا۔ آج ہر گاؤں کی مسجد سے اذان ہو رہی ہے، ہر محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مگر دنیا میں کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ہمارے اندر کوئی پریورتن نہیں، ہم خود تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ آج حالات یہ ہے کہ جو ہمیں چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے بےتاب بنی۔ ابھی سیریا کی میں بات کر رہا تھا، سیریا ایک ظالم سے آزاد ہوا، دوسرا ظالم پھر اسرائیل وہاں پہ حملہ کر رہا ہے۔ مر کون رہا ہے؟ غریب مسلمان مر رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں، اس کی عورتیں مر رہی ہیں۔ حالات یہ آ گئے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا۔ اے میری امت کے لوگوں، وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری سنکھیا بہت کم ہوگی؟ امن قلت نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، تم اس جھاگ کے جیسے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے بھے کو نکال دے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دشمن کا ڈر ڈال دے گا، تمہارا دل تمہارے دشمن کے دل سے نکال دے گا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، بنارس میں جا رہا تھا، بائک چلا رہا تھا، کہیں جانا تھا، مجھے جلدی تھی، بائک لے کے میں جا رہا تھا، اور اتفاق سے ہیلمٹ میں نے نہیں پہنا تھا۔ اب وہ ایک کراسنگ آئی، ایک ٹریفک پولیس والا آیا، اس نے کہا ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ میں نے کہا کہ سر وہ جلدی تھی اس لیے نہیں پہنا۔ کہا کہ ابھی چالان کاٹوں گا تو کہو گے مسلمان تھا تو کاٹ دیا ہے، تم لوگوں کی طاقت بڑھ گئی، ہمت بڑھ گئی ہے، تم کو ہیلمٹ پہن کے چلنا چاہیے۔ میں نے کہا سر آپ کی بات صحیح کہ ہیلمٹ پہن کر کے چلنا چاہیے، لیکن اس میں مسلمان اور ہندو کہاں سے آ؟ یہ میں ٹریفک پولیس کی بات بتا رہا ہوں۔ اتنا تعصب ہمارے دیش میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کا ایک جج
الہ آباد کے اندر ایک پروگرام میں تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہ کٹ ملے یہ بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کیا ایک عدالت کے جج کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا یہ پیارا سا ملک کہاں جا رہا ہے؟ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی, ہمارے باپ دادا اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں, ان کا خون بہا ہے. اس ملک کی آزادی تب جا کر کے ملی ہے میرے گھر. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تب ہماری ہی گردن کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے تمہارا ہمارا. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی حدیث اپنے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو نکال دے گا. تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا, تمہارا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کمزوری کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا, تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے. وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو, ایک ہوتی ہے دنیا سے نیچرل محبت. اگر کوئی مولانا صاحب بولے مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے, غلط بول رہے ہیں. کوئی نمازی آدمی, پرہیزگار آدمی, متقی آدمی بولے کہ نہیں بھائی مجھے مال سے کوئی محبت نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیچرل محبت تو مال کی سب کے دل میں, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے, انسان کے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہے. تو دنیا کی نیچرل محبت غلط نہیں ہے میرے بھائی. دنیا میں آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں, بچوں سے محبت کرتے ہیں, مال سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ بزنس کرنے والے, ویاپار کرنے والے, کاروباری ہیں, آپ کو اپنے بزنس سے بھی پیار ہوتا ہے. دنیا میں آپ اپنے مکان اور اپنے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ نیچرل محبت, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج کب پیدا ہوتا ہے, پرابلم کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ دنیا سے اتنا زیادہ محبت کرنے لگے کہ اللہ کو بھول جائے. دنیا سے اتنی محبت آپ کو ہو جائے کہ آپ آخرت کو بھول جائیں. تب اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندو, تم دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے. سردی کا موسم آ گیا, جگہ جگہ آپ دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر آگ جل رہی ہے. گرمی کا موسم آتا ہے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگواتے ہیں. ٹرین میں بھی اے سی کا سفر ہو رہا ہے, کار کے اندر بھی اے سی چل رہی ہے. ہم دنیا کے چھوٹے موٹے سفر کے لیے گرمی کا انتظام کرتے ہیں, سردی کا انتظام کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی آپ نے اپنے سفر آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت سے ہمکنار کر دے گا, اور ہم نہیں جانتے وہ موت کب آئے گی. اتر پردیش میں ہمارے بہت اچھے ساتھی تھے, ڈاکٹر فرید احمد سلفی, ہمارے یو پی کے رہنے والے تھے. ہمارے جامعہ سلفیہ جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی, ہم سے 1-2 سال وہ سینئر تھے. بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان, عالم بھی ہے اور سماج کی سیوا بھی کر رہے ہیں. اور جس ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, اتنی محبت کرتے تھے اس ادارے سے, انہوں نے اسکول بنایا تو اسکول کا نام سلفیہ اسکول رکھا. پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں ہاسپٹل بنایا, ہاسپٹل کا نام بھی انہوں نے سلفیہ ہاسپٹل رکھا. جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو اپنے اسکول کا, اپنے ہاسپٹل کا نام انہوں نے اپنے ادارے کا نام رکھا. کبھی کوئی مریض آ گیا, کوئی پریشان حال آ گیا, کوئی پولیس کیس آ گیا, فوراً اس کی مدد کرتے تھے. کینسر کی بیماری ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے, ابھی 2 دن پہلے ان کا انتقال. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سی بیماری کب آئے گی. ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب جو پٹنہ سے آئے وہ بتانے لگے سیوان کے اندر
ایک مسلمان بھائی، اس کی 2 لڑکیاں پڑھتی ہیں پٹنہ کے اندر، بی ایس سی کر رہی تھی لڑکیاں، اچھا خاصا باپ کما رہا ہے، بچیوں کو پڑھا رہا ہے پٹنہ کے اندر، اچھی ان کی فیس بھر رہا ہے. باپ کا لیور کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا، باپ بیمار پڑ گیا، دوا علاج میں پورے زمین جائیداد بک گئی. آج بیچاری جوان لڑکیاں پریشان ہیں. وہ ریکویسٹ کر رہے، ہمارے ڈرائیور صاحب سے کہہ رہی تھی کہ کوئی جاب ہو، کوئی نوکری ہو، ہمیں بتا دیجیے، پٹنہ کے اندر نوکری کریں گے. ایک مسلمان لڑکی نوکری کرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بیماری موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں ہے. ہم کتنے بڑے نادان ہیں. چھوٹا موٹا سفر کرنا ہوتا ہم تیاری کرتے ہیں. ہمیں 400 کلومیٹر پٹنہ سے 450 کلومیٹر آپ کے مالدار پاڑا آنا ہے. ہم نے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوایا، سی این جی ڈلوایا کہ نہیں صاحب ہمیں لمبے سفر میں جانا ہے، راستے میں پیٹرول پمپ ملے نہ ملے. ہم ٹرین پہ چڑھتے ٹکٹ لے کر کے چڑھتے کہ نہیں صاحب ٹی ٹی آئے گا کیا جواب دیں گے، ہمیں ٹکٹ لے کر کے چڑھتے. ایک سفر وہ ہے جو ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، اور وہ سفر کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے رات میں تقریر سن گئے، کل کا سفر وہ کرنا پڑے. اسی لیے ہم لوگ جب رات میں بستر پہ سونے جاتے کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا دو. جس طریقے سے بچوں کو ویڈیو دکھانے کا ڈھنگ بتاتے ہو، بچے دن رات ویڈیو دیکھتے نا، دعائیں بھی سکھاؤ میری ماں. بچوں کو موبائل آپ نے تھما کر کے جو بگاڑا ہے اس قوم کو، اس نسل کو، اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے. ماں کہتی ہے ولی صاحب ہمارا بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا. کیوں عادت ڈلوائی اس کی موبائل کی؟ تو نے کیوں مجبور بنایا کہ جب وہ موبائل دے گی تب وہ کھانا کھائے گا؟ یہ مائیں اور یہ باپ ان کی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو موبائل پہ اتنا عادی ہے. یہ نہیں کہتا موبائل آپ بالکل منع کر دیں، پابندی لگا دیں، لیکن آج یہ موبائل ہمارے بچوں کو خراب کرتا ہے. رات میں بستر پہ سونے جاؤ، دعا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. اے اللہ میں تو بھی مرنے نہیں جا رہا ہوں، میں تو سونے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ نبی نے یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی؟ کیونکہ جب ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے ہم سمجھو بے ہوش ہو جاتے ہیں. بھائی انسان نیند میں کہاں کہاں چلا جاتا ہے. وہ لیٹا ہوا ہے مالدار پاڑا میں اور نیند میں وہ کلکتہ کی سیر کر رہا ہے، خواب میں، ہوش میں نہیں ہے. وہ الگ دنیا میں ہے. صبح اس کی نیند کھلی تو وہ دیکھ رہا ہے میں تو بستر پہ ہوں، میں تو سپنے میں جو ہے کلکتہ میں تھا، شوکت علی اسٹریٹ پہ گھوم رہا تھا، میں کہاں آ گیا؟ اپنے بیڈ روم میں آ گیا. خواب ایک الگ دنیا ہوتی ہے، نیند ایک الگ دنیا ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے جب آپ بستر پہ سوتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے 7 گھنٹے کے لیے آپ سوتے ہیں، اتنی دیر کے لیے آپ کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، لیکن صبح اٹھنے کے ٹائم وہ روح واپس آ جاتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا آپ کی روح فرشتہ نکالے گا، لیکن وہ روح دوبارہ آپ کی باڈی میں نہیں ڈالی جائے گی. آپ مر جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. آپ جتنی بھی دولت والے بن جائیں، جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، جتنے پاورفل بن جائیں، موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا، آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ کا پیسہ دیکھ کر کے وہ آپ کو چھوڑ نہیں دے گا، آپ کا پاور دیکھ کر کے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا. موت کو اپنے ٹائم پر آئے. حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. موت آئے گی تو ایک پل آپ کو آگے پیچھے فرصت نہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اور موت جب آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ون مور چانس، ایک موقع اور دے، ایک موقع اور دے دے. اللہ کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. شادی سے یاد آیا، اسی بنگال میں ایک جگہ ہے کلکتہ کے اندر مٹیا برج، وہاں گیا، ایک صاحب نے بتایا مسلمان کی شادی تھی، اپنی بیٹی کو اس نے جو زیورات دیے تھے کئی کروڑ کے زیورات اس نے شادی میں دی. ہمارے یو پی میں میرٹھ میں بھی ایک شادی ہوئی تو دلہے میاں کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملے تھے شادی کے موقع.
اور نکاح پڑھانے والے مولوی کو 11 لاکھ روپے ملے تھے. ہمارے یہاں مدرسے میں جب یہ نیوز آئی تو ٹیچروں نے کہا کہ بھائی چلو مدرسہ چھوڑو، چلو پھر کے میرٹھ میں نکاح پڑھا. 11 لاکھ روپے نکاح کی پڑھائی کے. سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی تو سالی صاحبہ کو گھڑی کی پہنائی، انہوں نے 11 لاکھ روپے دے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے نہ. یہ مسلمان کی شادی ہے. سدھارتھ نگر میں شادی ہے مسلمان کی، 20 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دیے، نوٹوں کی گٹیاں اس نے ہوا میں لہرا دی. صاحب میں بہت دولت ہوا. حتی اذا جاء احدهم الموت، اے دولت لٹانے والے، اے جہیز لینے والے، اے لمبی لمبی رقموں کو لٹانے والے، اے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے والے، کل موت تو تیرے پاس بھی آئے گی، اور جب موت آئے گی تو تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع اور دے دے. ایک موقع اور کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بزنس کو اور بڑھانا ہے؟ کیا بلڈنگ کو اور اونچا بنانا ہے؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا ہے؟ کیوں ایک موقع اور مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کہے گا اللہ ایک موقع اور دے. میں وعدہ کرتا ہوں، I promise کہ میں دنیا میں اب واپس جا کر کے نیک عمل کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو خوش ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے یہ نہیں ہو سکتا. اب تو مر گیا، اب تیری دنیا الگ ہو گئی، اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک برزخ کھڑی ہو گئی، ایک بیریئر کھڑا ہو گیا. اب تو دنیا والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے آتما واپس آتی ہے دنیا میں، کوئی آتما کبھی واپس نہیں آتی. کسی کی کوئی روح کبھی مرنے کے بعد واپس، لوگ بولتے خودکشی کرنے والے کی آتی ہے. کیوں بھائی اس کی کیوں آتی ہے؟ بولے اس نے آتم ہتیا کی ہے نا. اچھا تو اس کی روح واپس کیوں آتی ہے؟ بولے وہ جب تک اپنے اصل ٹائم اس کا نہیں آ جائے گا تب تک روح اس کی گھومتی رہتی ہے. تو بھائیو جو آتم ہتیا کر رہا ہے وہ بھی اپنے اصل ٹائم پر ہی مرا ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ ٹائم کے پہلے مر گیا ہے. اس کی موت ویسے ہی لکھی تھی. اب کوئی یہ نہ سمجھے اس سے کہ جب اس کی موت لکھی تھی تو آتم ہتیا کرنے والے کو دوشی کیوں مانتے، وہ گنہگار کیوں ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تقدیر لکھی ہے لیکن ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، مگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں مجبور نہیں کر رہا. اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا ہے. اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں اللہ کی ہمیں سزا ملے. دنیا کے سفر کی اتنی تیاری ہے میرے، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں. قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے سفر کے لیے نکلنے والوں، جب سفر میں جایا کرو تو سفر کا سامان لے کر کے نکلا کرو. اللہ کے نبی کے دور میں یمن کے کچھ لوگ حج کرنے جب آتے تھے عمرہ کرنے تو وہ سامان لے کے نہیں جاتے تھے. بولتے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم پیسہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم سامان لے کے نہیں جائیں گے. خالی ہاتھ جاتے تھے. اور جب مکے میں جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے سفر کرنے والوں، جب تم سفر میں نکلا کرو تو سامان لے کر کے نکلا کرو، زاد راہ لے کر کے نکلا کرو، سفر کی تیاری کر کے نکلا کرو. اور جب تم سفر کی تیاری کر کے نکلتے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو آخرت کے سفر کی تیاری کر لو. اور آخرت کے سفر میں یہ پیسہ کام نہ آئے گا، یہ بیوی کام نہ آئے گی، یہ بچے کام نہ آئیں گے. آخرت کے سفر میں اللہ کا تقویٰ کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا. کبھی سوچو میرے بھائی قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہے. ابھی بنگال سے بہار کی بارڈر جب ہم لوگ کراس کر کے بنگال آنے لگے، راستے میں جب بڑا سناٹا تھا، دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھا. ہمارے ڈرائیور صاحب بولے مولانا شیخ، وہ ہم کو شیخ بولتے، بولے شیخ صاحب یہ تو بڑا جنگل والا علاقہ آ گیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جنگل والا ایریا آتا تو ہمیں ایک ڈر محسوس ہونے لگا. کل قبر میں جب ہم جائیں گے،
جب قبر میں ہم جائیں گے وہاں تو موبائل نہیں ہوگا کہ ہم ٹارچ جلا لیں، وہاں تو کوئی ایسی پنکھا نہیں لگا ہوگا. اس قبر میں جب ہمارے عمل کے حساب سے یا تو قبر کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو قبر کو کشادہ کر دے گا. یا تو قبر میں اندھیرا ہوگا، ہماری پٹائی ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا. میرے بھائیو، ہم دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی اتنی تیاری کر رہے ہیں، قبر کی زندگی کو ہم بہترین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا ہے. ہماری ماں گئی تھی، ہمیں بھی کل جانا، اپنے باپ کا جنازہ ہم نے اٹھایا، کل ہمارا جنازہ کوئی اٹھائے گا. اس سفر کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو میرے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جنازے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آپ نے قبر کے عذاب کے بارے میں سوچا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فبکا، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، وہاں کی زمین بھیگ گئی. کبھی آپ کو کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ کبھی ہمیں کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہمارے دل کٹور ہو چکے. یہ سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، یہ یوٹیوب کے شارٹس نے، فیس بک کی ریلز نے، یہ گندی تصویروں نے، یہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں زنگ لگا دیا، ہمارے دلوں کو خراب کر دیا. اللہ کے پیارے نبی قبر کے عذاب کو سوچ کر کے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. اور آپ اپنے صحابہ سے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے. ہمارا کوئی دوست ہم کو میسج بھیجتا ہے، ہم ایک دن میسج نہیں دیکھتے، 2 دن میسج نہیں دیکھتے، تیسرے دن دوست کی کال آ جاتی ہے کہ تو کیسا دوست ہے، میں نے میسج کیا تو میرے میسج کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے. وہ لوگوں، اللہ نے بھی اپنا آخری میسج قرآن کی شکل میں ہم کو بھیجا ہے. یہ قرآن کیا صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب رہ گئی؟ کیا یہ قرآن صرف حافظوں کے پڑھنے کی کتاب ہو گئی؟ آخری بار ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا ہے، قرآن کو کب چھوا ہے؟ موبائل تو چھوئے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے. آخری بار آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا ہے؟ کل اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی سپریم کورٹ ہوگی، اور ہمارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا، اور مقدمہ دائر کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، میری قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا. رمضان آ رہا ہے، پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا. 1 مہینہ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں گے. پھر لوگ مفتی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، مولوی صاحب قرآن الماری پہ رکھا تھا، گر گیا، کیا کفارہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ قرآن ہم سے ہمارے ہاتھ سے گر گیا. ارے قرآن الماری سے گر گیا اتنا بڑا گناہ نہیں، قرآن تیرے دل سے اتر گیا، تیری آنکھوں سے اتر گیا، تو نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، تو نے قرآن کو چھونا بند. اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کچھ شکایت ہے. یہ قرآن کسی زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں گھر میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی. چھوٹے چھوٹے بچے جب اٹھتے تھے تو ماں کے قرآن کی تلاوت سن کر کے اٹھتے تھے، دادی کی تلاوت کی قرآن سن کر کے اٹھتے تھے، نانی کیا جاتے تھے، نانی کی تلاوت کی آواز سن کر کے اٹھتے تھے. اب وہ نانیاں چلی گئی، وہ دادیاں چلی گئی، اب وہ امیاں چلی گئی، اب ممیاں اور آنٹیاں آ گئیں. اب یہ قرآن نہیں پڑھ کے سن کر کے قرآن کی صبح ان کی نہیں ہوتی ہے، ان کی صبح ہوتی ہے موبائل کے سیریل سے اور موبائل کے گانے سے اور فیس بک کے ریل سے. آج مسلمان عورتوں کی شروعات.
اور اسی کلیاچک میں پہلے بھی میں کہہ چکا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا رول ہماری عورتوں کا ہے، اور اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سیریس ہو کر کے اس پر آپ کو وچار کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ میں اپنے اس علاقے کے سردار لوگوں سے کہوں گا، اس علاقے کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عورتوں کو آپ دین سے جوڑنے کا کام کریں۔ اسی بنگال میں کتنی مسجدوں کو میں جانتا ہوں، بہت شاندار مسجد، 2 منزلہ مسجد ہے، مردوں کے لیے پورا انتظام ہے، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیچارے ہر جمعہ کو تیاری کر کے آتے ہیں، آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اردو میں، بنگلہ میں، جس میں بھی دیتے ہو، عورتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں صاحب، وہ تو مچھلی بنا رہی ہیں، چاول بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، ان کو کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا، ہماری مسجدوں پر عورتوں کا انتظام نہیں، ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں، گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ سمجھتے کہ مالدار پاڑا میں سال میں 2 دن کا ہم پروگرام کرا لیں گے، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ جائے، شیخ جرجیت صاحب اٹاوا سے آ جائے، بس صاحب ہماری پوری قوم ایمان والی بن جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، یہ پاسبل نہیں۔ جب بیماری بڑی ہو تو اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کا ہمارے تو اس علاقے میں بہت سارے ڈاکٹر تو ہمارے عمر بھائی بھی کچھ پریکٹس کرتے جانتے ہوں گے، اگر انفیکشن زیادہ ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے اینٹی بائیوٹک۔ اگر چھوٹا موٹا زخم ہے تو 250 mg کی بھی اینٹی بائیوٹک چلا دے گا۔ اگر وائرس زیادہ ہے، انفیکشن زیادہ، نہیں صاحب اس میں 500 جو ہے mg کا چلے گا اینٹی بائیوٹک۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی کا، بے پردگی کا، بے غیرتی کا، زناکاری کا، بدکاری کا اینٹی وائرس بہت تگڑا ہو چکا ہے، اور اس وائرس کا اینٹی وائرس اور اس بیکٹیریا کا جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی ہمیں تگڑا چلانا پڑے گا۔ ہمیں عورتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس مالدار پاڑا کی کچھ لڑکیاں ایسی بھی بنے جو عالمہ بنے، کہیں سے بھی پڑھائی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کلیاچک میں شیرشاہی مدرسے میں انتظام ہے، یا آپ کے اورنگ آباد میں انتظام ہے، جہاں پر بھی لڑکیوں کے لیے پردے کے ساتھ پڑھائی کا انتظام ہو، کم سے کم اپنے گاؤں کی 10-20 لڑکیوں کا عالمہ بنائیے، اور وہ لڑکیاں جب عالمہ بن کر کے آئیں تو گھروں میں عورتوں کو بیدار کریں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو، اور ہر مسجد میں جو جامع مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہو، تو میرے بھائیوں کچھ پریورتن آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی۔ جب آپ اینٹی بائیوٹک کو تگڑا کریں گے تب بیکٹیریا ختم ہوگا۔ آپ کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی جا چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اے نبی کی عورتوں، تم قرآن کو یاد کیا کرو، تم حدیث کو یاد کیا کرو۔ آج ہمارے یہاں کون عورت ہے جو قرآن کو یاد کرتی ہے، جو حدیث کو یاد کرتی ہے؟ نبی کے دور میں عورتیں قرآن کو یاد کرتی تھی، حدیث کو یاد کرتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں، جو ہم سب کی مائیں تھیں، او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کر کے ذرا ہم عائشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سن لینا، پڑھ لینا۔ یوٹیوب پر میرا بیان ہے سیرت امہات المومنین کے نام سے، نبی کی تمام بیویوں کے جیون پر میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے، آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے، ہو سکے تو میری پیاری ماں بہنوں ٹائم نکال کر کے سن لینا۔ ان عورتوں نے کتنی قربانیاں دی ہے دین کے لیے، کتنی قربانیاں دی۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، بھئی نماز پڑھتے ہم اور آپ، نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں۔ اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے، سنت نہیں پڑھتے، ارے یار اب تو قضا ہوگی، چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عام طور سے یہی ہوتا ہے، لوگ قضا کرتے ہیں سنت کی، حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ جو سنت موقعہ، جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت کی سنت ہے، جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے آپ۔ اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر نیند نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے، سمے سے، مان لیجیے 5 بجے آپ کے اذان ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے 6 بجے، اب آپ اٹھے، اگر ناپاک ہے تو جلدی سے غسل کر لیجیے، اگر پاک ہے
تو باتھ روم میں جائیے, طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے, اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت آپ سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے. یہی طریقہ ہے, جو بھی نماز چھوٹے آپ سنت بھی پوری کریں. لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا, آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بن پاتا ہے. اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے, اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے, آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے, سنت چھوڑ دیتا ہے, یہ سوچ کر کے چلو فرض تو پڑھ لیا سنت نہیں پڑھا کیا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. ام حبیبہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, مالدار پارا کے لوگوں ذرا غور سے سننا. ام حبیبہ کہتی ہیں, یہ کون ام حبیبہ؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے, یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, یہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہے. یہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جو دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اب ذرا انگلی اٹھائیے, کیلکولیٹ کیجیے. 2 رکعت ہو گئی آپ کی فجر میں سنت, اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت. اب یہ 4 رکعت آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے الگ بھی پڑھ سکتے, 2 کر کے الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور ظہر کے بعد 2, تو ظہر میں ٹوٹل 6 ہو گئی, اور فجر میں 2, 6 2 8, 2 آپ کی مغرب میں ہو گئی اور 2 عشاء میں ہو گئی. مغرب میں 2 مغرب کے بعد اور عشاء میں 2 عشاء کے بعد. اثر میں کوئی سنت نہیں ہے. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. آج اگر آپ کو کلیا چک کے کسی بڑے ایریا میں زمین مل جائے, فری میں رہنے کو گھر مل جائے, تو آپ تو اپنی قسمت کو ناز کریں. اگر آپ کو کسی بڑے شہر میں, پٹنہ میں, کلکتہ میں, ممبئی میں, بڑے علاقے میں آپ کو محل مل جائے, بنگلہ مل جائے, تو آپ کو کروڑوں کی دولت ملے گی. یہاں اللہ کے نبی ممبئی کے باندرا میں آپ کو محل نہیں دلا رہے, کلکتہ میں شاہ رخ خان کے فلیٹ کے جیسا آپ کو فلیٹ دلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اللہ کے پیارے نبی تو آپ کو جنت میں محل دلا رہے ہیں, اور جنت تو وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہوگا, چلو 2 اسکوائر فٹ مان لو, یعنی جنت میں 2 اسکوائر فٹ ایریا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے. اس جنت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کو یہ محل ملے گا. کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے, اور فرض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت یہ سنت پڑھنا ہے. ام حبیبہ کہتی ہے جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی, بڑے غور سے سننا میری ماں اور بہنوں, ام حبیبہ عورت ہے, کہتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ما ترکتہن, میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے. میں آج جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ آج بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں کہ یہ 12 رکعت نماز کے بارے میں دعویٰ کر کے کہہ دے میری کبھی نہیں چھوٹی ہے. ام حبیبہ کہتی ہے میری یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوٹی. ایمان ہو تو ایسا ہو, نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو جائے گا. نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار ہوتی. نبی کے دور میں ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, میری بیٹی بہت خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بہت اچھے, بہت نیک انسان تھے, لیکن غریب آدمی تھے. ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی, اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے, ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا, اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی
کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے ہیں. 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے, لیکن یہ سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے تو اللہ کے نبی اس سے پوچھے شادی ہوئی تمہاری؟ جنید نے کہا نہیں اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی میری. آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا اللہ کے نبی کون شادی کرے گا مجھ سے؟ میرے پاس نہ دھن ہے نہ دولت ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہوں, میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے کہا جلیبی تم گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری شادی کرائیں گے, اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے. غور سے سننا میرے بھائیو, آپ بھی سننا, میری ماں بہنوں آپ بھی سننا. سماج میں بہت سارے بگاڑ تو ہمارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے. اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے, باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے, سارا سب سماج کے حساب سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جلیبی سے کہا جلیبی ہم تمہاری شادی کرائیں گے. دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی, آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا, میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے. انصاری صحابی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بڑی خوشخبری کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں. کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہیں, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنا مال ہے اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے. صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی مگر صحابی نے انکار نہیں کیا. کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہے, رشتے ناطے کا معاملہ ہے, میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بڑے غور سے سننا میرے بھائیو, صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے. بیوی خوش ہو گئی, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے. بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی, اس نے کہا نہیں ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے, اتنی پڑھی لکھی ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے. نہ اچھا رشتہ آیا, ہم نے ٹھکرا دیا, اب جلیبیب سے شادی کریں گے, ہم نہیں کریں گے اسے شادی. لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا. لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی. آئی وہ ماں باپ کے سامنے, کہا ہے میری پیاری امی جان, اے میرے پیارے ابو جان, ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے, آپ کی اپنی دلیل ہے کہ لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں ہے, زیادہ کمانے والا نہیں ہے, مگر آپ یہ سوچئے یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا. ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے, تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے اور رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا ہے اللہ کے نبی میں کلیئر بات بتاتا ہوں آپ, رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا, میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا, لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میری بیٹی تیار ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہم صب علیہا صبا نافعا, اے اللہ اس بچے کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما, ولا تجعل عیشہا قدا قدا, اور اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی مشکلات اور پریشانیاں نہ آئے. نبی دعا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اچھا کام کرے, دینداری کا کام کرے, تو جو سماج کے نیک لوگ ہیں ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو دعا دینی چاہیے. نبی نے دعا دی اس لڑکی کو. لڑکی کی شادی جلیبیب سے ہو جاتی ہے. دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے, اور جنگ میں اللہ کے نبی جب جاتے ہیں, آپ کے صحابہ جاتے ہیں, تو ان صحابہ کرام میں حضرت جلیبیب بھی تشریف لے جاتے ہیں. اور جنگ جب ختم ہو جاتی ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جو میرے صحابہ شہید ہو گئے ذرا ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو.
صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا. اللہ کے نبی نے ساری لاشوں کو دیکھا, کہا وہ لوگوں میں ساری لاشوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں. جب جلیبیب زندہ نہیں بچے تو جلیبیب بھی ضرور شہید ہو گئے, ذرا تلاش کرو ان کی لاش کہاں ہے. جب میدان جنگ میں جب تلاش کیا گیا تو 20 دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جلیبیب شہید کی حالت میں پائے گئے اور ان کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہیں تیر کے تلوار کے, اور 20 دشمنوں کے بیچ میں جلیبیب شہید تھے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے جلیبیب. نبی نے اپنے کندھے پر جلیبیب کو اٹھایا اور کہا کہ جلیبیب کو قبر تک میں لے کے جاؤں گا. جلیبیب کو کوئی جنازے کی چارپائی پہ نہیں لے کے جایا جائے گا, جلیبیب نبی کے کندھے پر جنازے میں جائے گا. اور جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا ہے اور دعا کی کہ اللہ میں جلیبیب سے راضی تھا, تو بھی اس سے راضی ہو جا, تو بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ جنازہ ہمارا ہوتا اور نبی نے وہ دعا ہمارے لیے کی ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں, جلیبیب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی, ودوا ہو گئی, اور ہم جانتے ہیں سماج میں ودوا عورت اور بیوہ عورت کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ اور بیوہ عورتوں کو تو دقت آتی تھی, پریشانی آتی تھی, مگر جلیبیب کی بیوہ کو کبھی ہم نے کسی دقت نہیں دیکھا. اللہ غیب سے اس کو روزی دیتے تھے اور وہ بیوہ ہونے کے باوجود سب کا خیرات بہت زیادہ کرتی تھی. میرے عزیزوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ عورتیں کہاں چلی گئی؟ آج سماج سے یہ عورتیں ختم ہو. آج حالات یہ ہے, باپ تہجد پڑھتا ہے, ماں رات میں دعائیں کرتی ہے, اور اس گھر میں جب شادی ہوتی ہے لڑکی ایسا ڈریس پہن کر کے شادی میں آتی ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈریس پہن کر کے بھی وہ ننگی ہے تو غلط نہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے عبادت کو مسجد تک رکھا ہے اور آپ کی گھر کی بہو بیٹی کا پہناوا اور آپ کے گھر کی عورتوں کا پہناوا وہ بالکل کافر اور مشرک عورتوں کی طرح ہے, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا, نہ تو ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا, نہ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ ذرا غور سے سننا. آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے, ضروری نہیں 100% ماں باپ صحیح ہو, ضروری نہیں ان کی ہر بات صحیح ہو. ماں باپ کی غلط بات تو آپ کو نہیں ماننا ہے, مگر رشتہ نہیں توڑنا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے, ان کے ساتھ کبھی کٹھورتا نہیں کرنی ہے, ان کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک نہیں کرنا ہے. کتنی مائیں ہیں, شادی کی بچے کی, بہو آئی, بیٹا بہو سے محبت کرتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, مگر بہو کے لیے اپنی ماں کو رلا رہا ہے اور ماں کو تانے دے رہا ہے اور ماں کو تکلیف دے رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور ماں کا یہ سوچنا کہ شادی کے بعد بھی میرا بیٹا مجھے اتنا ہی سمے دے اتنا شادی کے پہلے دیتا تھا, یہ بھی غلط ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کروں گی. بولے کیوں, ایسا کیوں بولتی ہے؟ کہا میری بیوی بہت پڑھی لکھی عالمہ ہے, فاضلہ ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کہیں قرآن میں لکھا ہے تو دکھا دو ماں کی بہو کو ساس کی خدمت کرنا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے بہو کو ساس اور سسر کی خدمت کرنا, لہذا میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں. مولوی صاحب بہت ہوشیار تھے, کہتے ویسے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بچ کے رہنا چاہیے. تو مولوی صاحب کے پاس دماغ بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ. مولوی صاحب نے کہا بھائی ایک کام کر, تو اپنی بیوی سے کہہ دے بہت اچھی بات ہے, تو آج سے میری ماں کی خدمت کرنا بند کر دے. تیرے اوپر میری ماں کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن میرے اوپر تو میری ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے نا. اب آج سے میں اپنی ماں کا سارا خیال رکھوں گا, پھر تو یہ شکایت مت کرنا کہ میں تجھے ٹائم کم دے رہا ہوں. اب میں اپنی ماں کو کھلاؤں گا, اس کے کپڑوں کو میں دھلوں گا, اس کی ساری ضرورتوں کا خیال میں رکھوں گا. دوسری بات یہ اپنی بیوی سے جا کے یہ بھی بول دینا کہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرو, حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے سسر کی خدمت کرو,
تو قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کا زیور لا کے دو؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو شاپنگ مال میں لے جا کے شاپنگ کراؤ؟ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو کہیں گھمانے لے کے جاؤ. تو آج سے تمہارا گھمانا پھرنا، تمہارا زیورات، تمہارا شاپنگ کرنا سب بند. شوہر نے جا کے بیوی سے کہا، بیوی سمجھ گئی کہ کسی مولوی نے اس کو پڑھایا ہے. کہا کہ نہیں، میں اپنی بات سے رجوع کرتی ہوں، میں آپ کی ماں کی خدمت کروں کہ آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھوں. تو یہ بڑا عجیب تماشا ہو رہا ہے. کہیں کہیں ساس کی بھی غلطی ہوتی ہے. میں ایک طرفہ بات نہیں بولوں گا، بہت سارے کیس ایسے آئے ہیں ساس زیادتی سے کام لے رہی ہے، بہو کو تانا مارتی ہے. دو بہویں آئی ہے، ایک بڑے گھر کی آئی ہے، ایک تھوڑے کمزور گھر کی آئی ہے. بڑے گھر والی واشنگ مشین لے کے آئی ہے، فریج لے کے آئی ہے، ڈھیر سارا پیسہ لے کے آئی ہے. اور جو بیچاری غریب گھر کی تھی، مڈل کلاس کی تھی، وہ کم لے کے آئی ہے. لے کے آنا تو دونوں کا غلط تھا، مگر جہیز کا تو رواج چلا ہے، وہ لے کے آئی ہے. تو اب جو غریب گھر کی آئی ہے اس کو تانا مار، ارے تیرا باپ تو ایک نمبر کا، کیا بولوں میں، کچھ نہیں لے کے آئی تو. اس طریقے سے کتنی ساسیں ہیں کہ بہوؤں کو تانا مارتی ہے. اب بیچارہ بیچ میں کون پستا ہے؟ وہ مرد پستا ہے. ماں کی سائڈ لیتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کی سائڈ لیتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ناراض کسی کو نہیں کرنا ہے. بیوی کی جگہ بیوی کو اس کا حق دو اور ماں کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو. نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی عورت. اور نمبر 3، الدیوث، بغیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو اس کو کوئی فرق نہ پڑے. جس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگائے اور وہ بیچارہ اپنے دوستوں کو دکھائے، دیکھو میری بیوی کتنی سندر لگ رہی ہے. جس کی بیوی سج دج کر کے سور کر کے کلیا چکی مارکیٹ میں جا کر کے شاپنگ کرے بے پردہ، اور وہ بیچارہ بڑے فرض گئے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے. جو اس قدر بے غیرت ہو جائے، جو اپنی بیوی، بہو اور بیٹی کی بے حیائی پر کبھی اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے، اس بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. بہت بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا بنتا جا رہا ہے. بے حیائی تو اپنی جگہ ہے، یہ جو بے غیرتی آئی ہے. اور مجھے کبھی کبھی اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، آج مردوں کی عقل پر عورتوں کا پردہ پڑ گیا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اپنے حالات کو سدھارنا ہے، مسلمان عورت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسے مسلمان بن کے رہنا ہے. مسلمان عورت ہر جگہ مسلمان بن کے رہے. اگر وہ اپنے گھر میں ہے تب بھی مسلمان بن کے رہے، مارکیٹ میں ہے تب بھی مسلمان بن کے رہے. اس کا شریر، اس کا جسم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کا من چاہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے. ایک عورت، مسلمان عورت جب گھر سے باہر نکلے، وہ ایسے کپڑے اور ایسی چادر میں نکلے، ایسے نقاب میں اور ایسے پردے میں نکلے کہ قرآن کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ دنیا اسے پہچان جائے کہ ہاں یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں ہیں. اب عورتوں پر تو باتیں ہو گئی. آخر کے 15 منٹ میں تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کا بھی ٹائم لینا چاہتا ہوں. بہت ٹھنڈی کے موسم میں آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ کو گرم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی آپ کے اندر ایمان کی گرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں. میرے نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ممبئی سے لے کر کے بنگال تک ہر علاقے میں جہاں ہمارے مسلمان ہمیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے، وہاں ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کامن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس قوم کے اندر کہ ہمارا نوجوان بہت بری طریقے سے اسلام سے دور ہو رہا ہے. مسلمان نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے. ابھی ممبئی کے اندر ایک علاقہ ہے ممبرا، وہاں پر باقاعدہ اسکول کے بچے 18 سال کے نہیں اور بھی کم سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے بچے وہ ڈرگس لے رہے ہیں. یقین کرے وہ نشیلا پاؤڈر لے رہے ہیں، اتنا خطرناک پاؤڈر. وہاں ممبئی کے لوگوں نے مجھے بتایا اس کا نام MD ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک پاؤڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ ایک بار عادی ہو جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے، اور وہ شریر کو گلا کے ختم کر دیتا ہے. آج ہمارے پاس فون آتا ہے، مسلمان کا کال آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک کیس ہو گیا، ایک لڑکا لڑکی نے آپس میں غلط کام کر لیا،
اور پھر گاؤں والوں نے دونوں کی شادی کرا دی، اور شادی کے 3-4 مہینے کے بعد پیدائش ہو گئی بچے کی۔ اب مسئلہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ شرم بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ قوم کہاں پہنچ گئی اور کیا کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری میں آج ہمارا نوجوان آگے ہے، بدکاری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، نشہ خوری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، حرام بزنس میں اور حرام کاروبار میں ہمارا نوجوان آگے ہے۔ آج کتنے آن لائن ایپس ہیں جو بالکل حرام ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، سٹے بازی ہو رہی ہے، کرکٹ پر سٹا لگ رہا ہے، یا شیئر مارکیٹ میں بہت ساری سٹے کی شکلیں ہیں، یا ایسی فرضی کمپنیاں ہیں جو پیسہ لے کر کے بڑے بڑے ریٹرن دینے کی بات کر رہی ہیں، نوجوان ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ ابھی کٹیہار کے علاقے میں کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان نے ایک کمپنی آئی تھی جس کا نام میٹا اوزون کمپنی تھا، 1 کروڑ روپے اس میں لگائے تھے۔ 1 کروڑ مسجد کے لیے دینا پڑ جائے، مدرسے کے لیے دینا پڑ جائے تو نانی مر جاتی ہے۔ 1 کروڑ چھوڑ دو، 1 لاکھ دینے میں نانی مر جاتی ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں، بڑی مشکل سے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ اس نے کمپنی میں لگایا، کمپنی ڈوب گئی، 1 کروڑ روپیہ ڈوب گیا، آج وہ بیچارہ محتاج بن گیا ہے دوسروں کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، دنیا کی 4 دن کی زندگی کے پیچھے اتنے اندھے مت بنو۔ یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی، آج آپ جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، آج اگر کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں کل پچھتانا پڑے گا۔ گناہ کی لذت وقتی طور پر ہمیں اچھی لگے گی، مگر گناہ ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کی لذت اور گناہ کا ذائقہ ہے تو بڑا ٹیسٹی، مگر اس کا پچھتاوا بعد میں ضرور ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کل جمعہ کا دن ہے، اگر آپ کو موقع ملے جائیے گھر میں قرآن کھولیے، اور قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے تھے جو اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنے امیر باپ کی حویلی کو چھوڑ کے ایک گفا میں جا کر کے، پہاڑ کی گفا میں جا کر کے سو جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ باپ کا محل کیوں چھوڑا، ماں کی حویلی کیوں چھوڑی؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک اس گفا میں سلائے رکھا۔ ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جائیے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، ان کا واقعہ جب اللہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اللہ کہتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ ہمارے چند نوجوان بندے تھے، یہ 18-20 سال کے 22 سال کے ینگ لڑکے تھے۔ آج بھی یہ جلسہ ہوتا ہے، بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے، بڑوں کا مشورہ ہوتا ہے، مگر جلسے میں آگے آگے محنت کرنے والے، علماء سے کانٹیکٹ کرنے والے، علماء کو ریسیو کرنے والے، علماء کو کھانا کھلانے والے، اسٹیج کو اور پورے پنڈال کو سجانے والے، آپ دیکھیں میجورٹی نوجوان ہوتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، ایسا عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا عمل کرو کہ 40 سال زندگی ہو چاہے 50 سال زندگی ہو، جب مرو تو لوگ یاد کریں کہ یار بڑا نیک انسان تھا، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایسی موت نہ مرو، ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازہ جب گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو جنازہ گزرا ہے یا تو مستریح اور مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ راحت پا کے جا رہا ہے یا دنیا کو راحت دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر نیک انسان کا جنازہ ہے، اچھے انسان کا جنازہ ہے، تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے تانوں سے نجات پا گیا، راحت پا گیا۔ اب وہ قبر میں جائے گا اور جنت کا مزہ لے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی، اور آخرت میں جائے گا تو جنت ملے گی، وہ دنیا سے راحت پا گیا۔ اور جو برا آدمی ہوگا، جو بدکار ہوگا، جو غلط کام کرنے والا ہوگا، جو نشہ خور ہوگا، جو حرام خور ہوگا، جو بدکار ہوگا، جب وہ مرے گا، اللہ کے نبی فرماتے جب اس کا جنازہ جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، سب لوگ چین کی سانس لیتے، چلو کسی طریقے سے یہ مرا ہے، خس کب جہاں پاک، یہ مرا ہے، ہم کو سکون کی سانس دے۔ ایسی موت مت مرو میرے بھائی، ایسی موت مت مرو۔ موت ایسی ہو، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے، مرنا تو سب کو ہے، موت ایسی ہو ایمان کی حالت میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور
ننگے جسم والی لڑکی کو ناشتہ گاتا دیکھ کر کے، کوئی گانا دیکھ کر کے آپ موبائل پر سو رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اسی حالت میں موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہی ایئر فون کانوں میں لگا ہوگا اور وہی ننگی تصویر آپ کے سامنے ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ذرا نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی مصعب بن عمیر ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود ہے، یہ آپ کے لیے آئیڈیل لوگ ہیں۔ کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے، انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلو اور نئی ٹائم میں کتاب پڑھنے کا، جاؤ کسی اوتھینٹک عالم، کسی اچھے عالم کی تقریر میں ان کے واقعات کو سنو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا لوگ تھے یہ! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ نبی کے ساتھ 4 سال رہتے ہیں، صرف 4 سال، اور 4 سال میں کتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں نبی سے؟ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ یاد کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم نبی کے ساتھ 10 سال رہے، ہم نبی کے ساتھ 11 سال رہے، ہمیں اتنی حدیث یاد نہیں، تمہیں 5000 حدیث کیسے یاد ہو گئی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تو کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا تھا، تو مارکیٹ میں بزنس کرنے چلا جاتا تھا، ابو ہریرہ نبی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، کھانا ملا تو ملا، پانی ملا تو ملا، بھوکا پیاسا رہ کر ابو ہریرہ نبی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، نبی کی ایک ایک بات کو یاد کرتا تھا، نبی کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتا تھا، اس لیے 5374 حدیثوں کو روایت کیا ابو ہریرہ نے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل ہے، یہ کون ہے؟ نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، نبی کے اوپر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، انتقال کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، وصیت کرتے کرتے اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے تم مدینہ میں آؤ اور تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ نبی کی موت کا ذکر آیا، نبی کی وفات کا ذکر آیا، معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، کان کھول کر کے سن لو کہ قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار، متقی لوگ نبی سے قریب ہوں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل میں نبی کا ساتھ پانے کی تمنا ہے، نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینے کی تمنا ہے، رات میں تقریر اگر سننے کا گٹس ہے تو صبح فجر کی نماز اٹھنے کا بھی گٹس پیدا کرو۔ آپ کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ بڑا موبائل ہے، سوشل میڈیا والا موبائل ہے، اس پہ غلط اور گندی چیزیں بھی ہیں، اس پہ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ جب شیطان آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے تو اپنے نفس سے کہہ دے، اپنے نفس سے کہہ دو کہ میں اس موبائل پر جو غلط چیزیں دیکھوں گا ہو سکتا ہے میں ڈیلیٹ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کو اس کے بارے میں نہ پتہ چلے، مگر اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل سے کہہ دو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ چل رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے کرامن کاتبین تو ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہر حالت میں انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر انسان اپنے دل میں پیدا کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جلسہ سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر علماء کی تقریروں پر اور ان کی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجیے، اس محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ عبدالغفار صاحب تھے کی تقریریں آپ نے بہت یوٹیوب پر سنی ہوگی، ان کے ساتھ کبھی آپ نے سیلفی بھی لی ہوگی، مگر اس سیلفی اور اس محبت کا کوئی فائدہ اللہ کے آپ کو نہیں ملے گا اگر اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی نہ ہو کہ ہاں ہم ان کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ آج مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ کھا ہے کہ نمازی نہ رہے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ اکثر عورتیں نماز سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، جوان لڑکیاں بالکل نہیں پڑھتی ہیں۔ پوچھو کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟
अरे शेख साहब आप नहीं जानते हम लड़कियों को कितने काम रहते हैं, हमें कितना काम करना रहता है, खाना हमें बनाना है, घर की सफाई हमें करना है, कपड़े हमें धोना है, कितने काम है, नमाज का टाइम नहीं मिलता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की भी एक बेटी थी, उसका नाम फातिमा था, उसके 2 बच्चे थे, एक गोद में हसन है, एक गोद में हुसैन है। हसन और हुसैन की परवरिश करने वाली माँ हाथों से चक्की भी चलाती है और ज़बान पर कुरान की तिलावत भी है। जब ज़बान पर कुरान की तिलावत हो तो उस गोद में हसन और हुसैन पलते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज फातिमा की जैसी माओ की जरूरत है, आज मरियम के जैसी पाक दामन औरतों की जरूरत है। मरियम कौन थी? मरियम वो थी अल्लती अहसनत फर्जहा, जिन्होंने अपनी आबरू की हिफाजत की। जो मरियम, जमाने ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, जब गोद में बच्चा लेके पहुंची, जमाने ने कहा है मरियम किसका पाप लेके आई है। मरियम एक कुंवारी औरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुजज़े के तौर पर कुंवारी लड़की को मां बना दिया। और कुंवारी लड़की जब अपने बच्चे को लेके आई है, ईसा इब्न मरियम को लेके आई है गोद में, और कौम के लोग मरियम पर इल्जाम लगाते कि ऐ मरियम तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, तूने गलत काम किया है। एक पाक दामन औरत पर जब ज़िना की तोहमत लगी, अल्लाह की कुदरत को जोश आया और वो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की गोद से अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देता है, और बच्चा कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ के कैरेक्टर पर कोई सवाल न उठाना, मेरी माँ को कुछ बुरा भला न कहना। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है, मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। जब माँ पाक दामन है और माँ के किरदार पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को माँ की गवाही में खड़ा कर दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मरियम की जैसी माँ की जरूरत है, आज आसिया की जैसी माँ की जरूरत है। फिरौन जैसे जालिम शौहर की बीवी है, फिरौन के महल में रहती थी, आराम से खाती थी पीती थी। जब आसिया ईमान ले आई, मुसलमान हो गई, फिरौन ने जेल में डलवा दिया, हाथों में पैरों में जंजीरें डाल दी, हथकड़ियां डाल दी। आसिया दुआ करती अल्लाह की बारगाह में, कहती रब्बि इब्नी इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी आसिया हूँ, फिरौन की बीवी हूँ। ऐ अल्लाह, तेरी खातिर, तेरी तौहीद की खातिर, तेरे ईमान की खातिर फिरौन का महल मैंने छोड़ दिया, फिरौन का ऐशो आराम छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने पास जन्नत में एक महल अता फरमा और मुझे इस जालिम से नजात दे दे। आसिया फिरौन के जेल खाने में मर जाती है, दुनिया की नजर में उनकी मौत हो जाती है, मगर अल्लाह कयामत तक हमेशा के लिए उनके नाम को कुरान में, उनके जिक्र को कुरान में आबाद कर देता है और अल्लाह अपनी नेक बंदियों में उनको शामिल कर देता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में हम इज्जत के साथ जिए, हमारा एक नाम हो, एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट हो, तो हमें भी मुसलमान वाली जिंदगी गुजारनी पड़े। नहीं गुजारेंगे, हमारा हाल यही रहेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि हम परेशान हो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब तुम बिगड़ जाओगे, अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे, आज आप देख लें कितनी शिर्क व बिदअत के काम आपके इसी बंगाल में, इसी मालदा में, कलियाचक में होते हैं। आप खड़े होकर के तौहीद की बात करें, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। मुझे याद है 12 रबीउल अव्वल की तारीख में इस इलाके में कहीं प्रोग्राम था, मैं मालदा से कलियाचक के रास्ते को मैं जा रहा था, गालिबन बस से जा रहा था। मैं कितना लंबा सफर होगा मालदा से कलियाचक का, फरका तक का सफर, इस सफर को पार करने में कई घंटे लगे। क्यों साहब? जुलूस निकल रहा है, बड़े बड़े डीजे निकल रहे हैं, जवान जवान लड़कियां डीजे के पीछे निकल रही हैं और नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। और इतनी जज्बाती है ये कौम, आप खड़े होकर समझा दे कि भाई गलत है, ये साबित नहीं है, ये सही नहीं है, लोग आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। लोगों की नजर में जो ये काम कर रहा है वही रसूल का चाहने वाला है, और जो काम ये नहीं कर रहा है वो रसूल का गुस्ताख है। आज
बिदात और खुराफात में मुसलमान डूबा हुआ है। कितने मुसलमान हैं उनकी औरतें मजारों पर औलाद नहीं हो रही है, मजारों पे कब्रों पे जा जा के सर झुका रही हैं। कितने मुसलमान हैं घर में बच्चा बीमार हो गया, गले में तावीज पहन करके वो चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके, शिर्क करके, बिदअत करके हम ये सोचे कि अल्लाह हमें इज्जत देगा। नहीं, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पावर अल्लाह के हाथ में है। बशार अल-असद ने सोचा नहीं था 31 साल हुकूमत करने वाला, 6-7 लाख लोगों को मार देने वाला, कभी सीरिया से उसको भागना पड़ेगा। आज वो भाग रहा है। दुनिया का हर जालिम याद रखे, हर फिरौन याद रखे, उसे एक दिन जमीन छोड़ के जाना है, एक दिन उसके जुल्म का अंजाम बुरा होना है, हर डिक्टेटर को बर्बाद खत्म होना है। बादशाहत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हम मानते हैं आज हम बहुत जलीलो ख्वार हैं और परेशान हैं, मगर हम दुआए कुनूत में क्या कहते हैं? वला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, जिससे तू दोस्ती कर ले, जिससे तू मोहब्बत कर ले, वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह के दोस्त बन जाओ मेरे भाई, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, अल्लाह को राजी करने वाला अमल कर लो, और फिर देखो दुनिया आपकी इज्जत का लोहा मानेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें हर उस अमल से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और हर उस अमल की तौफीक दे जो अल्लाह को राजी करने वाला है। ये 2 दिन का प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, कल का अच्छा ये प्रोग्राम जो है आपको मालूम भी होगा, मदरसे का प्रोग्राम है और कलेक्शन के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो आप लोग जाते जाते माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आप हजरात भी कुछ ताउन करके जाएं, ताकि जिस असल मकसद के तहत जो प्रोग्राम कराया गया है वो मकसद पूरा हो। जलसे के लिए आप इदारे के लिए, मदरसे के लिए कुछ दान दे करके, ताउन दे करके जाएं। अल्लाह ताला आप सबके माल में बरकत अता करे और आपको इस इदारे का ताउन करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। দিয়ে যাবেন মওলানা আছেন, মওলানার হাতে আপনারা দিয়ে যাবেন। এই তোর একটু সাইড হতে ভাই, মহিলাদের পক্ষ বলা যাচ্ছে। এই তোর একটু সাইড হতে, এই আচ্ছা ক্লিয়ার কর। যে যা পারবেন দিয়ে যাবেন, খালি এদের কাউই যাবেন না। মা বোনরা, ভাই বেরাদর, মওলানা এখন আছেন, মওলানার হাতে আপনারা যা যে পারবেন দিয়ে যাবেন। कल कलेक्शन कराओ, कल जब কালকে ইনশাআল্লাহ আপনারা এসার পরে পরে সবাই চলে আসবেন। আপনারা জানেন তারপরে আবার বলে দেওয়া হচ্ছে যে কালকে মওলানা জাজির সাহেব আছেন, ইনশাআল্লাহ উনি আবার চলে আসবেন সকালে। আমাদেরই আছে, খারাপ।